السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الجمعہ۔ معزز سامعین کرام، غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں نے تفصیل سے اس سے پہلے کے درسوں میں آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں سے غسل کرنا بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل میں کن کن چیزوں کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے۔ سامعین کرام، اب آج جو درس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد جو کچھ اور دروس ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ کن کن موقعوں سے غسل کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، ان چیزوں کو، ان موقعوں کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ حدیثیں ہیں، اس کو خوب غور سے سن لیجئے۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 879، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ آدمی پر جمعے کے دن غسل کرنا بالکل واجب ہے۔ ہر بالغ آدمی کے اوپر جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 870 پر 7، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، یعنی اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے۔ اور ایک تیسری حدیث ہے جو لمبی حدیث ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لیٹ سے آئے۔ حدیث صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 870 پر 8، ایک مرتبہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ لیٹ سے آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لیٹ سے آئے ہو تو کیا کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ وضو کر کے آئے۔ کہا کہ تم کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 890 پر 8۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ ہر 7 دن میں، ہر وارم میں، ہر ہفتے میں ایک بار ضرور غسل کرے۔ تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور اس طرح کے دوسرے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ تاکیدی سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پابندی سے ہر جمعہ کو غسل کرے، لیکن اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا ہے اور وہ پاک صاف ہے اور اچھی طریقے سے اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان حدیثوں کو سن لیجئے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 354 350 پر 4 نمبر کی حدیث سنن ابی داؤد کی، اور یہی حدیث امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی کے اندر اور امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر روایت کیا ہے کہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن صرف وضو کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ فبها ونعمت کا مطلب کہ اس نے اچھا کیا، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منی غسل فالغسل افضل، لیکن اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو غسل کرنا افضل ہے۔ تو اب دیکھیے اتنی ساری حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان کا یہی مطلب ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن یہاں جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 354، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کامن حکم دیا کہ جو آدمی جمعہ کے دن وضو کرتا ہے تو وضو کرنا اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کرنا اس کے لیے افضل ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر روایت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 757۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے خوب اچھی طریقے سے وضو کیا، یعنی وضو کیا، خوب اچھی طریقے سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جمعہ کے لیے آیا اور توجہ سے امام کا خطبہ سنتا رہا، بالکل خاموش رہا، تو اس آدمی کے اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک اور اس میں مزید 3 دن اور زیادہ، ان 10 دنوں کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں نہیں بتلایا۔ کیا بتلایا؟ کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آدمی غسل نہ بھی کرے اور اچھی طریقے سے وضو کر لے تو غسل کرنا اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 903، اس میں جمعہ کے دن غسل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکیدی حکم کیوں دیا، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کے وجوب کا ایک خاص سبب تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو جمعہ کے دن بہت تاکید سے غسل کرنے کا حکم دیتے تھے، اس کا ایک خاص سبب تھا۔ خاص سبب کیا تھا؟ کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت غریب تھے، بہت غربت تھی، بہت تنگ دستی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے تھے، اونی کپڑا پہنتے تھے۔ یعنی ابھی ہم لوگ جو اتنا باریک، اتنا بہترین، اتنا نفیس جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ویسا کپڑا نہیں پہنتے تھے، بلکہ موٹا جھوٹا بالکل اونی کپڑا پہنتے تھے۔ اور وہاں سعودی عرب کے اندر ابھی بھی گرمی بہت پڑتی ہے۔ آپ کو آج کے بارے میں کرنٹ خبر دے دوں کہ دمام، جبیل اور یہ جو اطراف کا جو علاقہ ہے، آج وہاں پر 51 ڈگری سیلسیس ہے، 51 ڈگری سیلسیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہے، اتنا زبردست اور اتنی کڑی گرمی پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو اس زمانے میں بھی گرمی پڑتی تھی، تو یہ لوگ اونی کپڑا پہنتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سارے لوگ جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور غسل کر کے نہیں آئے تھے، تو پسینہ چلنے کی وجہ سے بدبو پھیل گئی پوری مسجد کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن میں غسل کر لیا کرو، کیونکہ تم لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پانی کی بھی اتنی ویوستھا نہیں ہے، موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہو، گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے، اب جمعہ کے دن تم لوگ آؤ گے، گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے بدبو پھیلے گی، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا جب تم لوگ جمعہ کے دن آیا کرو تو غسل کر لیا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا تاکیدی حکم دیا تھا، ایک خاص سبب تھا کہ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، سہولیات نہیں تھی، گرمی تھی، پسینے کی وجہ سے بدبو کے پھیلنے کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر غسل کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا آج چونکہ وہ سبب نہیں ہے تو آج وہ حکم بھی زائل ہے۔ اور اتنا سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء کرام، مثال کے طور پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام شوکانی رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام خطابی رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اور علماء حق کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا بہتر ہے۔ آدمی اگر پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو غسل کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر آدمی جمعہ کے دن بالکل اپنے آپ کو پاک صاف محسوس کرے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ غسل نہ کرے اور صرف وضو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے چلا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے، مستحب ہے، افضل عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، کل اور کل کے بعد کے درسوں میں بھی ہم ان جگہوں کے بارے میں، ان موقعوں کے بارے میں بتلائیں گے
کہ جہاں پر غسل کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس علم پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔